علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدون ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد قال اللہ تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ معزز حاضرین، میت کو جلانے کے سلسلے میں ہم دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے لائے ہیں۔ کچھ لوگ صحیح بخاری کی روایت ہے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ میت کو وقت ضرورت جلانا جائز ہے، اور خاص طور سے کافروں کی اگر لاش ہو تو اس کو جلانا چاہیے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، جلانے والا تو جلا سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، بخاری شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان رجلا کان قبلکم رغسہ اللہ مالا، کہ پہلے ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ مال دیا تھا۔ فقال لبنیہ لما حضر، جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں سے کہا ایو ابن کنت لکم، میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ تو ان کے بچوں نے کہا قالوا خیر ابن، تم تو بہترین باپ نکلے۔ تو باپ نے کہا فإنی لم اعمل خیرا قط، میں نے کبھی اچھا کام کیا ہی نہیں، تم ایک کام کرنا، میرے مرنے کے بعد میری نعش کو جلا دینا، پھر ایک سخت آندھی کے وقت ان ذروں کو تم ہوا میں اڑا دینا۔ اسی طرح کیا گیا۔ پھر جب اللہ رب العزت اس کی راکھ کو جمع کیا تو اللہ نے پوچھا ما حملک، بھائی تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا، یہ کام کرنے پر ابھارا، یہ کام کرنے کا حکم دینے پر ابھارا؟ قال مخافتک، کہا کہ اللہ تیرا ڈر۔ فتلقاہ برحمتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا۔ یہ دلیل بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں، حدیث دلیل دینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے صحیح مسئلہ استنباط کرنا، صحیح مسئلہ اخذ کرنا، یہ اصل میں کمال ہے۔ دیکھیں، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کان رجلا قبلکم، تم سے پہلے ایک آدمی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی امت محمدیہ کا نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں کا۔ پچھلی امت یعنی شرع من قبلنا۔ اصول الفقہ میں دلیل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادلہ متفق علیہا، ایک ہے ادلہ مختلف فیہا۔ ادلہ متفق علیہا قرآن اور حدیث ہے، اس میں ادلہ مختلف فیہا میں شرع من قبلنا، یعنی پچھلے انبیاء کی یا پچھلے امتیوں کے تعلق سے جو بھی باتیں آتی ہیں اس کو کہتے ہیں شرع من قبلنا۔ اگر شرع من قبلنا ہمارے قرآن میں ذکر ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، دیگر انبیاء کے واقعات ذکر ہیں، دیگر امتیوں کا بھی ذکر ہے، اگر پچھلی امتوں کی باتیں قرآن میں یا سنت میں آئیں تو یہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے، ہاں ضرور دلیل ہو سکتی ہے، اگر اس کے مخالف میں ہماری شریعت میں کوئی بات نہ آئے، اور اگر اس کے مخالف میں ہماری شریعت میں کوئی بات نہ آئے تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہماری شریعت سکوت اختیار کی ہو، جیسے بے شمار چیزیں ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کا واقعہ ذکر کیے ہیں جو غار میں بند ہو گئے تھے، تینوں نے اپنے اپنے اچھے عمل کا ذکر کیا اور غار سے چٹان اڑ آ گئی تھی، دعا کیے اپنے اچھے اعمال کو ذکر کر کے، وسیلہ لے کر کے اپنے اچھے اعمال کا، تو چٹان ہٹ گیا، واقعہ مشہور ہے۔ تو یہ ہماری شریعت میں شرع من قبلنا پچھلے امت کا ذکر ہے، تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ اس کی مخالفت میں ہماری شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہماری شریعت میں کوئی مخالفت میں دلیل ہو تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ تو لہٰذا پچھلی امت میں جلایا گیا، ایک آدمی اپنے بچوں کو جلانے کا حکم دیا، لہٰذا ہماری امت میں یہ ہے کہ تم دفنوا موتاکم، تمہارے موتوں کو، تمہاری لاشوں کو یعنی مردوں کو جو ہے دفن کرو، تو یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ پچھلی شریعت کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو حکم دیا ہے وہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اتباع کرو، فالو کرو
تمہارے رب کی جانب سے جو تمہارے پاس نازل ہو، ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو تم فالو مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی کتاب کو لے کر جب پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے تھے، آپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر ہماری شریعت میں کوئی چیز ہو اور پچھلی شریعت آئے اس کی مخالفت میں ہماری شریعت کہتی ہو تو ہماری شریعت دلیل ہے، کیونکہ تمام ادیان کے لیے ہماری شریعت ناسخ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جلانے کا حکم، یہ جو دلیل میں نے پیش کی، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جلایا جاتا تھا، بلکہ باپ نے جلانے کا حکم دیا کہ میری لاش کو جلا دو، ورنہ اگر جلانے کا ہوتا تو باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ خود بچے جلا دیتے تھے۔ باپ کا کہنے کا یہ بات دلیل ہے کہ اس امت میں بھی جلایا نہیں جاتا تھا، بلکہ دفنایا جاتا تھا یا کچھ اور کیا جاتا تھا۔ جلانے کا حکم جو ہے باپ نے دیا، تب جو ہے اس لاش کو جلایا گیا۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جلانے کی وجہ سے معاف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ کیا جلانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی غلطی کی باس پرسی کی۔ اور وہ کیا سبب تھا؟ خشیت الہی۔ اس نے ذکر کیا کہ اللہ تیرے خوف نے مجھے یہ چیز ابھارا، یہ کام کرنے پر ابھارا۔ تو اللہ کا خوف، یہ نیک عمل، یہ عقیدہ، مضبوط عقیدہ، اللہ کا خوف، اس چیز نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس دلیل پر کئی ناحیے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہمیں علم نہ ہو تو خواہ مخواہ کے فتاوے دینا اور پچھلے علماء کو پڑھے بغیر، سلف صالحین کو پڑھے بغیر، ان کے عمل کو دیکھے بغیر ہم بات کرنا، یہ سب عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزوں کو علماء کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دلیلوں سے صحیح مسئلہ استنباط کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔